بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے شہید کر کے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بے حرمتی کی۔ تو اللہ کے محبوب نے جب دیکھا اپنے چچا کی لاش کو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافروں نے میرے ایک کے جسم کے ٹکڑے کیے ہیں، اگر مجھ کو اللہ نے آئندہ کو غلبہ دیا کافروں پہ تو میں ایک کے بدلے میں 70 کافروں کے جسموں کے ٹکڑے کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا خذ العفو، کہ میرے محبوب آپ درگزر کریں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو 70 کافروں کے جسموں کے ٹکڑے کرنے سے روک دیا، منع کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کئی اور کام کرنے کے ارادے فرمائے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ان کاموں کو کرنے سے روک دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، یہ لمبا واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اس چیز کو تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، روک دیا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ پاک نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، محبوب آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں آپ نے پڑھانی، اور لا تقم علی قبری، نماز جنازہ تو کیا آئندہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا دعا کے لیے۔ اور فرمایا ایک دفعہ اللہ کے نبی نے مسجد زرار میں نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب آپ مسجد زرار میں نہیں جا سکتے، روک دیا۔ تو میرے بھائیو عقیدہ بناؤ، اب یہ قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ کے نبی کا ارادہ تھا کام کرنے کا، اللہ پاک نے کیا کر دیا، روک دیا۔ روکا کس کو جاتا ہے جو مختار کل نہ ہو، اور روکتا وہ ہے جو مختار کل ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ، یہ مختار کل کون ہے؟ اللہ کے نبی ولی فرشتے کوئی بھی مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کام کیا یہ کیوں نہیں کیا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ جو چاہے کرے، ان اللہ یفعل ما یشاء، باقی نبی ولی جو چاہے نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مکہ کے جو مشرک تھے یہ اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں نا اللہ کے نبی سے جھگڑتے تھے، بحث کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کے جھگڑوں کی وجہ سے آپ کو ان پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، ان کے جھگڑوں کی وجہ سے آپ کو ان پہ غصہ نہ آئے،
کیا کریں؟ خذ العفو، درگزر کریں، مسئلہ سمجھائیں، وامر بالعرف، یہ دیکھیں درگزر کریں، غصہ نہ آئے، اور وامر بالعرف، نیکی بیان کرتے جائیں، نیکی کا حکم کرتے جائیں، اللہ کی توحید بیان کرتے جائیں، شرک سے منع کرتے جائیں، رد کرتے جائیں شرک کا، لیکن ان سے درگزر کریں اور نیکی کا حکم کریں ان کو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کیا کرو؟ اعراض کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو برائی کا جواب برائی سے نہ دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو، لیکن مسئلہ بیان کرو، مسئلے میں ڈنڈی نہیں مارنی، مسئلہ بیان کرتے رہو، جو تمہارا مشن ہے اللہ کی توحید حق سچ بیان کرتے رہو، لیکن ان کو درگزر بھی کرتے رہو ان سے، اور کیا کرو؟ ان سے اعراض بھی کرو، دور رہو ان سے، مسئلہ بیان کر دو، باقی ان سے پھر اعراض کرو، دور رہو۔ حامورہ بن قیس یہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیروں میں سے ہیں، تو ان کے چچا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے نا کچھ باتیں کی حضرت عمر سے کہ آپ ہمیں جی زیادہ عطیہ نہیں دیتے، آپ عدل و انصاف نہیں کرتے، تو حالانکہ عدل فاروقی یہ مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل انصاف یہ بڑا مشہور ہے کہ عدل انصاف کیا کرتے، آپ جی انصاف نہیں کرتے، عطیے بھی ہمیں زیادہ نہیں دیتے۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا اور قریب تھا کہ ان کو ماریں، تو ان کا جو بھتیجا تھا حمورہ بن قیس، اس نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ خذ العفو، کہ آپ درگزر کریں، وامر بالعرف، نیکی کا حکم کریں، اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ یہ آیت پڑھی، اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی کتاب کے سامنے یہی حالت ہوتی تھی، جب قرآن آ جاتا تھا نا بس ختم، اتنی کو بات ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، میں لکھ دوں کچھ تمہارے لیے، تو تمہارے عرض کی تھی کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے نبی کوئی شے لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ وفات کے بعد حسبنا اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی نے سکوت فرمایا، کوئی شے نہیں لکھی، ٹھیک ہے کہ اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر کوئی چیز نہیں لکھی، کچھ تحریر نہیں کیا صحابہ کرام کے لیے، بس حسبنا کتاب کہہ دیا کہ اللہ کتاب ہی کافی، بس کتاب ہی کافی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ قرآن ہی کافی ہے، کسی مولوی کی، کسی پیر کی، دربار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہی کافی ہے۔ ہاں کوئی مولوی کو ہو قرآن سنا، پیر کو کہو قرآن سنا ہمیں، کوئی حضرت صاحب ہے، کوئی بزرگ، قرآن سنا بھائی، ہمیں ٹوڑے ٹپے ٹوکے قصے کہانی یہ نہ سنا، واقعات بزرگ یہ پرامات نہ ہے، قرآن سنا، بس قرآن کافی ہو۔ انا انزلنا علیک ولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، محبوب جو ہم نے آپ پہ کتاب نازل کیا، ان کو یہ کافی نہیں ہے؟ کتاب ہی کافی ہے، بس کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدبختی مسلمانوں کی، کلمہ ہی پڑھتے مسلمان بھی ہے، یہ قرآن کو بند کر کے رکھتی ہے الماری میں، بس پڑھ لیتے ہیں، اس کو پارا پڑھ لیا، 2 رکوع پڑھ لیے، پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ پڑھنا ایک درجہ ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ دوسرا درجہ سمجھنا ہے، تیسرا درجہ کیا ہے؟ پھر عمل کرنا ہے، پھر اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اس کی اشاعت بھی کرنی ہے، آگے بڑھانا ہے اس کو، یہ قرآن کی حق ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور مشرکوں کی جہالت کی وجہ سے، کچھ شیطانی وسوسے کی وجہ سے آپ کو غصہ چڑھے ان مشرکوں پہ، پھر کیا کریں؟ آپ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے نا تو شیطان آدمی کی گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے، گانٹھ، جب بیدار ہوتا ہے صبح کو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گانٹھ گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز پڑھتا ہے پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر جب صبح کرتا ہے پھر شاس بشاس خوش مزاج ہو کے صبح کرتا ہے، تو اگر وضو نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے، پھر بد مزاج ہوگا، تبھی یہ صحیح نہیں ہوگی اس کی، یہ حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقاء بیٹھے تھے مسجد نبی میں، تو ہماری اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی اس کو ملنے کے لیے آئی مسجد میں حالت اتقاء میں، تو باتیں کر کے پھر جانے لگیں، کہ اللہ کے نبی ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تشریف لے گئے،
دیکھا کہ 2 انصاری صحابی بھی جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان 2 انصاری صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ جو ہے یہ میری بیوی ہے صفیہ، وہ اور نہ سمجھ لینا تجھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے میں تم کو بتلا رہا ہوں کہ شیطان جو ہے انسان کے وجود میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے. کوئی غلط بات ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے تو یہ کیا ہے، یہ میری بیوی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شیطانی وسوسہ محبوب آپ کو آئے تو پھر کیا کریں آپ، فاستعذ باللہ، کیا کریں اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے. صرف پناہ ہی نہیں، ہر چیز اللہ سے مانگو بھائیو، ہر چیز، اولاد بھی اللہ سے مانگو، رزق بھی اللہ سے مانگو، صحتیں، شفائیں، خوشحالیاں، دنیا بھی اللہ سے مانگو، آخرت بھی اللہ سے مانگو. ماں باپ کے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، جی محلے والوں کے لیے، پوری امت کے لیے مانگو. کس سے مانگو؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگو. اور ہر شے بھی کس سے مانگو؟ اللہ. ہماری گورنمنٹ کے پاس جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا، ایک کشکول لے کے کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں مانگنے کے لیے. اب وہ سامنے یہ کتنا کچھ مانگ کے لے آئے، کتنا قرضہ بڑھا دیے نا ہم پاکستانیوں کے. جی تو میرا خیال ہے اتار ہی نہیں سکتے کہ لاکھوں کے حساب سے میرا خیال ہر فن پہ قرضہ بن گیا. وہاں لے جاتے ہیں قرضہ مانگ کے. مولوی غریب مانگے کوئی چندہ، کسی مولوی چندہ مانگتے ہیں، مولوی چندہ مانگتے ہیں. چندہ پوچھے بھی تو نہ دے بھائی مولوی کو چندہ. مولوی کے کون تجھ سے چندہ مانگتا ہے؟ مولوی اپنے مقتدیوں سے، اپنے نماز ساتھیوں سے چندہ مانگتا ہے. اور پھر مولوی چندہ مانگتا ہے کون سا؟ اپنے لیے مانگتا ہے. یہ تو باہر سے لا کے ملک کے آپ کھا جاتے ہیں. مولوی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ مانگتا ہے. میں کہتا ہوں یہ مولویوں کی بہت بڑی کارکردگی، چاہے مولوی کچھ ہے جی تو، لیکن مولویوں نے 5-5 روپے مانگ کے 50-50 100 بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں. مولویوں نے بڑے بڑے مدرسے بنائے ہیں 5-5 روپے 10-10 روپے مانگ کے جی. اور ان میں سے قرآن کے قاری، قرآن کے عالم پیدا ہو گئے، پوری دنیا میں قرآن بیان کر رہے ہیں، نبی کا فرمان بیان کر رہے ہیں. ہمارے علماء کی کارکردگی ہے مولوی. تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی کارکردگی، انہوں نے آدھا ملک گنوایا، آدھا گنوانے کو پھر رہے ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے. اللہ اکبر کبیر. تو کیا مانگو؟ اللہ سے ہر شے مانگو. میرے بھائیو اگر سب لوگ بیک وقت اللہ سے مانگیں اور اللہ سب کو اتنا سونا دے دے زمین سے لے کے آسمان تک، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں آ سکتی. اتنا کچھ اللہ پاک کے پاس مانگتے ہی نہیں لوگ. جو وہ فوت ہو گئے نبی ولی، دنیا ان سے مانگ رہے ہیں. بردو جو لی میری یا محمد، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. لگیا نے موجہ ہوں لائی رکھی سوڑے سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. جی یا رسول منظور حالانا اسما کالانا. اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگ رہے. نبی ولی جو فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، یعنی کنیکشن کٹ کے ان سے مانگ رہے ہیں جو اللہ یہاں سے قریب ہے شاہ رگ سے، اور جو اللہ زندہ ہے شاہ رگ سے قریب ہے. ہر شے جس کے پاس ہے اس سے نہیں مانگ رہے. ایسا شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، عیدیں خراب کر دیے کہ جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہر شے جس کے پاس ہے، جو زندہ ہے اس رب کو چھوڑ کے جو فوت ہو گئے، جن کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، ان سے مانگ رہے ہیں. جو یہ برابر ہے بدبختی کے لوگوں کی. اور کیا ہے؟ شیطان نے بتا دیا. تو میرے بھائیوں بار بار یہ پکار اسی کو کہتے ہیں مانگنے کو. یہ پکار ہے نا اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہیں. یہی ہے کہ اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو. تو مانگنا بھائیوں کس کا حق ہے؟ کس سے مانگو؟ صبح شام رات دن ہر وقت، لیل و نہار، خوشی میں غمی میں. کس سے مانگو؟ تھوک کے حساب سے مانگو، پرچون کے حساب سے مانگو. جی جو چاہو مانگو تو ملتا ہے. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. ہر شے اللہ کے پاس ہے. مانگو، دنیا ہی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ دنیا کی بلائیاں دے. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بلائیاں دے. وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگے عذاب سے بچا. جتنے نبی ولی قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، دعائیں آ رہی ہیں، یہ سب کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. یہ بدبختی ہے لوگوں کی. نبی اللہ سے مانگے، ولی اللہ سے مانگے. اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو، یہ کہہ رہے ہیں پر تو جوڑی میری یا محمد تاجدار حرم. یہ نبی ولیوں سے مانگ رہے ہیں.
یہی شرک ہے بھائیو، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی نبی سے مانگتا ہے، ولی سے، کسی پیر فقیر سے، کسی سے بھی مانگتا ہے، وہ اللہ کی قولی عبادت میں شرک کر رہا ہے۔ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج، اس کا کچھ بھی قبول ہے۔ یاد رکھنا، یہ مانگنا کس کی صفت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ مولوی نہیں بتلا رہا مسئلے، یہ یہیں سے الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو سننے کی توفیق دی ہے، مجھے سنانے کی توفیق دی ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ہاں، سنتے بھی نہیں لوگ یہ باتیں، یہ کوڑے مسئلے۔ ہاں، مجھے کہتے مولوی صاحب اونجتے بڑے میٹھے نے، پر گلا کوڑیاں کرتے مولوی صاحب۔ میں کہنا کروں کرنا، میں قرآن چو کرنا گلا ساری اللہ کے فرمان سے کرتا ہوں جی۔ یہ کوڑی گلیں، یہ توحید والی گلیں، یہ اب تو کوڑی محسوس ہو رہی ہیں۔ جب یہ سمجھ آ گئی اللہ پاک کی توحید، اللہ کی قسم، اللہ کی توحید سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں محسوس ہوگی، اتنی میٹھی اللہ کی توحید۔ جب سمجھ آ گئی، جب سمجھ نہ آئے پھر کوڑی ہے، سمجھ آ گئی پھر اتنی میٹھی لگے گی، کوئی چیز اتنی میٹھی نہیں اللہ کی توحید۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بس یہی سنائی ہے۔ جن لوگوں کو نشہ چڑھ گیا نا قرآن سننے کا، ابھی ہمیں نشہ نہیں چڑھا، جب چڑھ گیا نا پھر میں بتلاؤں گا بھی اب چڑھ گیا ہے۔ علی کچے پلے ہیں، میں بھی کچے پلا ہوں۔ اللہ ہم کو پکا کر دے کہو آمین۔ اللہ ہم کو ایسا نشہ چڑھے جو قرآن کے نشے کا حق ہے، پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کتنے کرم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کی توحید کا نشہ چڑھ گیا، وہ کوئی اور شے سنتے ہی نہیں۔ تو مسئلے یہ، باقی چھوٹے چھوٹے مسئلے بعد کے ہیں، یہ مین مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے، سب نبیوں نے یہی کہا ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد سب نبیوں کی دعوت ہے، مشترکہ دعوت ہے۔ اس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں ہے، کسی ولی کا اختلاف نہیں ہے، کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کی توحید میں، اللہ کی توحید میں سب کٹھے ہیں، سب پکے ہیں۔ اور مسئلوں میں اختلاف ہے اجتہادوں میں، لیکن مسئلہ توحید میں سب نبی، ولی، علماء حق، ایمان والے جو ہیں وہ کیا ہے، کٹھے ہیں، پکے ہیں۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ زبان سے بات کرو گے تو کیا ہے، سننے والا ہے زبان کی بات کو، اور دل کی بات کو کیا ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، اذا مسهم، تقوی والے پرہیز کی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، تو جب چھوتی ہے اور چھوتا ہے ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آتا ہے متقین پرہیزگاروں کو، تو پھر کیا کرتے ہیں، تذکروا، نصیحت پکڑتے ہیں، اسی وقت چکنے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا، کو شیطانی وسوسہ کو خیال آتا ہے دل میں۔ کون لوگ، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بچ بچ کے سنبھل کے زندگی گزارنے والے، جب کوئی شیطانی خیال آتا ہے وسوسہ آتا ہے تو فوراً تذکروا، نصیحت پکڑتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فوراً چکنے ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس وقت وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، آنکھیں بصیرت، دل کی آنکھیں، ہاں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں۔ جب بس آیا شیطان کی طرف سے اور فوراً کیا ہو گئے، چکنے ہو، یہ کیا ہو گئے، فوراً رک گئے، رکاوٹ پیدا کر دی، بس چھوڑ دیا اس کو۔ تو اس وقت کیا ہوتے ہیں وہ لوگ، بصیرت والے، ان کی دل کی آنکھیں روشن ہو، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس وقت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز میں تھوڑے خیال آ جاتے ہیں بس سے، مولوی صاحب کو بھی آتے ہیں، سب کو بھی آتے ہیں، بس سے خیال آتے، شیطان بس سے لاتے، ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نماز میں بھولی ہوئی، جو کبھی نہ آتی، یاد آتی ہوں، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ آئے نماز کے اندر، اس کو ترک کر دو، پھر آ گیا، پھر ترک کر دو، پھر آ گیا، پھر ترک کر چھوڑتے جاؤ بس۔ ہاں جی، جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے نا، مکھیاں آتی ہیں، تو آدمی کھانا بھی کھائی جاتا ہے اور مکھیوں کو بھی اڑائی جاتا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح نماز بھی پڑھی جاؤ، جو وسوسے ہیں ان کو بھی چھوڑتے جاؤ، ترک کرتے جاؤ۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے جو بھائی ہیں شیطانوں کے بھائی، شیطانوں کے بھائی انسان شیطان، وہ کیا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں ان کو، فی الغی، گمراہی میں، لوگوں میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ گمراہی میں کھینچنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اتنا کھینچتے ہیں۔ شیطانوں کے بھائی شیطان انسان،
من الجنۃ والناس، شیطان جو ہوتے ہیں وہ جنوں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. تو جو شیطانوں کو بھائی ہیں انسان، تو وہ لوگوں کو اتنا کھینچتے ہیں گمراہی میں، سرکشی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، زور لگاتے ہیں، پورا ٹل لگاتے ہیں گمراہ کرنے کا. اور کئی مولوی ایسے ہیں جو اتنا شرک پہ پکا کر رہے ہیں، لوگوں کو بدعت پہ پکا کر رہے ہیں، نہیں چھوڑتے. جتنا مرضی قرآن سناؤ، جتنی مرضی تبلیغ کرو، نبی کی حدیثیں سناؤ، نہیں چھوڑتے. یہ انگوٹھے چومنے لگے لوگ. میں 2 سال سے مسئلہ بتلا رہا ہوں بھائی، یہ بدعت ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. یہ جو آدم علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں ہماری شریعت اور ہے، آدم علیہ السلام کی شریعت اور ہے. ہماری شریعت میں بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ ہماری شریعت اور ہے. جی ہم نے کلمہ کی آدم علیہ السلام کا پڑھا ہے، کس کا پڑھا ہے؟ آخری نبی کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی کی شریعت اور ہے، وہ شریعت اور ہے. دوسری کو جو آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے، وہ ہر محدث نے اس حدیث کو رد کیا ہے. پیچھے دیکھیں کیا ہے ان کے، ہر محدث نے ٹھکرایا ہے کہ نبی کی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، اپنے پاس سے بنائی ہے لوگوں نے نبی کی حدیث. سارے محدث کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے جی، یہ بھی روایت غلط ہے، اس کو بھی ہر محدث نے ٹھکرایا ہے. کوئی حدیث نہیں ہے نبی کی، اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے. میں نے جمعے پہ کہا ہے ممبر پہ، بھائی مجھے ایک حدیث لا دو، ایک صحیح، ساری چھوڑو. تو میں انگوٹھے چومنے کی یقین کر دوں گا انشاءاللہ، خود بھی چوموں گا اور آپ لوگوں کو سب چومو، انگوٹھے چومو. کوئی لاؤ تو صحیح، کوئی پروف تو دو، کوئی دلیل تو دو. اتنا پکا کر دیے، چھوڑ جتنا مرضی سمجھاؤ، ہٹتے ہی نہیں لوگ. یہ بھائی میری بات سنیں، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ نہ؟ بولو نا سارے، آج بات کرو میرے سے کھل کے، ہے نا قرآن کے اسٹوڈنٹ؟ یہ قرآن اسی لیے جانتا کہ تصحیح ہو، اس مسجد پہ صحیح لوگ آئیں، صحیح لوگ یہاں نماز پڑھیں تاکہ تصحیح ہو لوگوں کی. میرے بھائیو، یہ آپ نے مسئلہ سن لیا، یہ انگوٹھے چومنے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، نہ چومو. تو میرے بھائیو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. مولوی صاحب بھی بتلاتے رہے مسئلہ، الٹتے رہے لوگوں کے ساتھ. اب تک یہ مولوی صاحب مسئلہ ہی مولوی صاحب بتلایا، لوگوں کی لڑائی مولوی صاحب دسو تھی بھی کرو کچھ. جب مسئلے کا پتہ چل گیا، جب تو پتہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر پتہ چلے پھر سب کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی جب صحابہ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے نا، تو پھر وہ بھی وہی کام کرتے تھے، کلمہ پڑھاتے تھے لوگوں کو. جس چیز سے اللہ کے نبی روک، صحابہ کرام بھی روکتے تھے، شرک سے، بدعت سے روکتے تھے. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی روکی جا رہے بس سانوں کی، یہ تو سانوں کے صاحب پڑے آئے تھے. مولوی صاحب بس ٹھیک ہے بتلا رہے ہیں، الجھ رہے ہیں مولوی صاحب. اللہ کے بندو، میں تو آپ کے لیے مردم کر رہا ہوں. میں نے کتنے پیسے اکٹھے کر لیے، کتنی پراپرٹی بنا لی میں نے، لوگوں سے الجھ کے جھگڑے کیا کر لیا میں نے، لیکن الحمدللہ مجھے اللہ انعام دے گا انشاءاللہ، انعام دے گا. جب گند کو چھیڑو نا تو پھر چھینٹے پڑتے ہیں. یہ گند ہے شرک. انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ گند ہے، پاک ہے، بدر گند ہے. جب منع کرو گے تو اگر وہ کوئی بولیں گے، ٹنگڑیں گے. تو اس لیے بھائی آپ کی ذمہ داری، اگر گونٹ آپ کے پاس ہی چومتے ہیں تو آپ کا فرض ہے اسے منع کریں. آپ بھائی اسے یہاں ماحول نہیں ہے انگوٹھے چومنے بانی، یہاں یہ کام نہ کرو. تم یہ نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے. سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ڈیوٹی ہے. بولو آج سے وعدہ کرو، منع کرے گا نہیں تم لوگ بھائی؟ بولو سارے کے سارے بولو. کوئی انگوٹھا چومے گا اس کو منع کر، ہاتھ کھڑا کر کے بتلاؤ یاد سارے پکا وعدہ کرو. آپ کے ساتھ کوئی جمعے میں چوم رہا ہے، کوئی نماز میں چوم رہا ہے، کوئی میری ڈیوٹی میں نے 1000 دفعہ مسئلہ بتلا دیا. جی مولوی صاحب کے پاس ٹھیک ہے کر رہے کام کر لی جی، میں بوڑھا ہو گیا، پہاڑ میرے سفید ہو، اتنے میری تھوڑی ہمت مسئلے بتلا رہا ہوں. وہ جو کوئی مولوی مسئلہ نہیں بتا میں بتلا رہا ہوں، شرک بیت کے مسئلے آپ کو بتلا رہا ہوں. یہ تھوڑی میری جہاد ہے، بہادری ہے. اگر ان کو قبول کرو تم. اب آپ صاحب میں بیٹھے ہیں، کوئی چور یار کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں، ہمارے مولوی صاحب نے بتلایا کہ یہ نہیں ہے گٹھے گاٹھے، یہ نبی کی سنت نہیں. جو روایتیں آتی ہیں وہ غلط روایتیں، جھوٹی روایتیں ہیں. اس کو جو زیادہ دنگڑے ان کو ایک روایت لے آئے صحیح نبی کی، ایک روایت پوری مسجد انشاءاللہ میں یہاں کھڑا ہو گیا چومو سارے گٹھے. ایک دفعہ 5 دفعہ چومو، 10 دفعہ چومو. لاؤ تو صحیح تکے شاہی نہ یار، کوئی پروف نہ لاؤ گئی. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور نماز کے فوراً بعد جو ہاتھ ملانا ہے فرق، یہ بھی بدعت ہے. عید کا تو جھوٹی روایتیں ہیں اٹھو گے مطلب جو نماز کے بعد ہم لوگ نہیں ہاتھ ملاتے ہیں، اس کا یہ بھی جھوٹی روایت بھی کوئی ہے نہیں. جو آگے سے آ رہا ہے، جب مل رہے ہو، نماز پڑھنے آئے ہو، اس سے پڑھ کے جا رہے ہو، پھر ہاتھ ملاؤ. یا کوئی 5-7 دن کے بعد آیا، کوئی بیمار تھا، کہیں گیا ہوا تھا، پہلے نہیں ملا پھر بعد میں ملا سکتے ہو.
عمرہ کر کے آ گئے، وہ حج کر کے آ گئے، بعد میں مل سکتے. یہ جو ملو گی اس وجہ سے ملو گے، دیر سے مل رہے ہو، نماز کی وجہ سے نہیں ملو گے. یہ نبی کی سنت نہیں ہے. نماز کے بعد ہاتھ ملانا یہ لوگوں نے اپنی علامتیں بنائی ہے کہ ہمارا پتہ لگے کہ ہم کون ہیں. انگوٹھے چومنے ہاتھ میں، یہ صرف علامتیں ہیں میرے بھائیوں. ہاں آج دیکھ لو میں نے سب سے بتلا دیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے آج کے بعد. ہاں میں دیکھتا ہوں کتنا عمل کرتی ہوں. جس کے قریب بیٹھا ہے وہ منع کرو، رکو نہیں بھائی ایسے یہاں کام نہیں کرنا. یہ نبی کی سنت نہیں ہے. ہمارے قاری صاحب نے بار بار ہم کو مسئلہ بتایا، نماز کے بعد ہاتھ ملانا ہے. اور نہ اور یہ تکبیر کے وقت جو بیٹھے رہتے ہیں، جب امام مصلی پہ آ جائے پھر نہیں بیٹھنا کسی نے. اگر امام ہی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. جب امام پڑھانے والا آ گیا تو ایک بیٹھا وہاں انگوٹھے چوم رہا ہے بیٹھا، باقی سارے کھڑے ہیں. ویسے ہی برا لگتا ہے آدمی، ویسے ہی برا لگتا ہے. نہیں چوم رہے گا، چوم رہا ہے بیٹھا ہے وہاں. اس لیے بھائی اب مسئلے ان کو تم قبول کرو، ان پہ عمل بھی کرو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے سچ کی. تو وہاں بیٹھے بھائی، وہاں بھی بیٹھا ہے تو بھائی وجہ کیا ہے؟ سارے لوگ کھڑے ہیں، بزرگوں کا احباب سب بندی کر رہے ہیں. امام آگے، تو وہاں بیٹھا کیوں بیٹھا ہے؟ تو اٹھو، چلو شاباش جی. تو الحمدللہ یہاں بہت مسئلہ تھا یہ. تو اکا دکا رہ گیا ہے، کوئی مہمان ہے یا اکا دکا رہ گیا، سارا اللہ نے ختم کر دیا. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس مسجد کے اندر سے الحمدللہ بدعتیں ختم ہو گئے، نبی کی سنتیں زندہ ہو گئی ہیں اس مسجد اللہ گھر کے اندر. یہ آپ کو بھی الحمدللہ کریڈٹ ہے، اور مجھے بھی گناہگار کو بھی ہے. آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ. یہ کام چھوڑ دی آپ نے اس نبی اللہ کے گھر کے اندر. بدعتیں ختم ہو گئی، ورنہ تقریباً سب لوگ انگوٹھے چومتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے. تکبیر کے وقت بیٹھ کے اور بڑا کچھ سوا سمجھایا، بڑے الجھاؤ جھگڑے یہ وہ بڑا کچھ ہوا. لیکن میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، اور نہ میں نے ہٹنا ہے انشاءاللہ. اللہ کی توحید بیان کرنے سے پیچھے ہٹنا ہے، اللہ کی نبی کی سنت بیان کرنے سے. میں نے شرک کا بھی رد کرتے رہنا ہے جب تک میرے دم میں دم، بدعت کا بھی میں نے رد کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. میرا ساتھ دو گے نا اس مسئلے میں؟ بولو سارے، بولو دل سے بولو. لیکن ساتھ دینا ہے، اس اللہ گھر کو آباد کرنا ہے، اس کو صحیح آباد کرنا ہے. اس گھر کو آباد کر لو اور قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، مفہوم سمجھ لو، انشاءاللہ رب سارے توڑے تو دے گا. رب سارے توڑے تو دے گا. ایک مثالی مسجد میں نے، یہ آپ کو اللہ نے دی ہے مسجد. ہاں جی، اس کو اپنی مسجد سمجھے آپ. یہ اللہ نے آپ کو گفٹ دیا، تحفہ دیا ہے. تحفہ اس کو قبول کرو، اس کو قبول، اس میں تصحیح پیدا کرو، خود بھی صحیح ہو جاؤ. خود تو ماشاء تم صحیح ہو گئے. لیکن اگر کوئی غلط بندہ آتا ہے، کوئی گندے کپڑے پہن کے آ گیا یہاں بدبودار ہے، تو سب کو غصہ چڑھنا چاہیے کہ مولوی صاحب کو غصہ چڑھے. یار بدبودار گندے پائے. تو کوئی شادی میں گیا ہے کبھی؟ تو کبھی برات میں گیا ہے بدبو کپڑے پہن کے؟ اپنے مکان میں گھر میں بیٹھا ہے، پیچھے بدبو یہاں کیوں آ گیا؟ یہاں نہیں گندی ہوگی مسجد؟ کوئی کچھ نہیں یار کہتا. مجھے کیا ہو گیا اتنے لڑائیوں سے؟ کیا ہو گیا؟ بال بھی بنگا نہیں. الحمدللہ جب اللہ کے دین کی دعوت دو گے، اللہ کی خال فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے ماشاء 40-50 کو نرد ہو گئے. اکا دکا آدمی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کو سمجھاؤ. نہیں کچھ بات آتا نہیں بھائی، پھر وہاں کہیں اور چلا جایا کر. یہاں یہ ماحول نہیں ہے. اس ماحول میں رہنا. اور یہاں کوئی پیسے نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی جھوڑی نہیں، کوئی چائے وائے نہیں، کوئی مولوی صاحب کچھ نہیں ہے. یہاں سکون ہے. یہاں بس یہ کام نہیں کرنے، بدعت نہیں کرنی ہے، شرکیہ کام نہیں کرنا. یہ سب کی بھائیوں ذمہ داری ہے جی. اور مجھے نا امید ہونی چاہیے کہ یہ کام آپ کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. سب کو منع کرو کہ بوٹھے چومتا وہیں بیٹھا ہے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے جی، رش پڑ جاتا ہے رمضان شریف، بجٹ آ جاتی ہے جی. کئی دھاگے بندے ہوئے، کئی پیروں فقیروں کے نام کے، بابوں کے کالے سرخ یہ بھی آ جاتے، کڑے باغے آ جاتے، وہی منع کیے تروائے. الحمدللہ میں نے کڑے لوگوں کے دھاگے تروائے بڑا جی. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری. دھاگے نہیں کرنا. وہ بابا آپ فوت ہو گئے، جن دربار میں دھاگا لے کے آیا قبر میں چلا گیا، کیا دے گا تم کو؟ جو آپ ہی فوت ہو گیا، بچے اپنے یتیم ہو گئے، اس کے بیوی بیوہ ہوگی، مٹی میں چلا گیا، باہر بھی نہیں ہے. وہی جو رب شارک سے زیادہ جس نے آنکھیں دی، کان دی، ہر شے دی، وہ تیری مشکل کشائی نہیں کرے گا. یہ دھاگا اتارا، دھاگا شرک ہے. دھاگا شرک ہے. اس کا نظریہ ہے کہ دھاگا بابے کے دربار کے، بابا میرے پر نظر رکھے گا، دھیان رکھے گا میرا. شرک ہے. اللہ کے بندے تمہارا خون بھی جوش مارے نے کام دیکھ کے. تمہیں بھی غصہ چڑھنا چاہیے. غلط دھاگا بنا ہوا ہے، کڑا باندھا ہوا ہے، نظر رکھو. ہمیں تھوڑے نبھا دیجیے لیکن صحیح. ہاں اللہ کو مقدار پسند نہیں، معیار پسند ہے. منڈی میں گڑ کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور سونے کو ڈبی میں بند کر کے رکھا جاتا ہے. مقدار کو نہ دیکھو، معیار دیکھو. اللہ کو معیار اسٹینڈرڈ پسند ہے. جی معیاری لوگ ہونے چاہیے، معیاری مثالی نمازی ہونے چاہیے. ہمارا الحمدللہ جتنے بھی نمازی ہوں صحیح ہوں، کوئی شرک نہ کرے، کوئی بدعت نہ کرے، اور سب کو بھائیوں غصہ چڑھے.
سب روکو، سب منع کرو. کوئی مولوی صاحب نہیں، میں نے 2 سال ہو گئے روک لیا ہے. کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں تھوڑی 2 بار، یہ جب میرے ساتھ نہیں دیتے، لیکن الحمدللہ آج آپ نے یقین دلا دیا، وعدہ کر لیا اللہ گھر میں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس وعدے کو پورا کریں گے انشاءاللہ. ہر بندہ روکے، کسی کے ساتھ کو بیٹھ دیکھو نظر کون چوب رہا ہے، اٹھے کون ہاتھ ملا رہا ہے. آپ نہ ملاؤ گے، وہ ملاؤ گے آپ کی سمجھو کہ نبی کی سنت کے خلاف کر رہے ہو آپ. ہاں جی، نماز کے بعد فوراً، یہ نبی کہیں کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے ممبر پہ کہا یار مجھے پروف لا کے دو، کہیں لا کے دو، کوئی ہے ہی نہیں. ایک بندہ میں لے آؤں گا جی مولوی صاحب، میں تو آنا ہی نہیں، وہ آئی ہی نہیں. 2-3 مہینے ہو گئے. میں لے آئیں گے کتوں لے آئے گا تم؟ میں لے کے آواں گا. میں تو آنا ہی آئی ہی نہیں، کہاں سے لائے؟ اس لیے بھائی یہ بدعتیں ہیں، کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے گی. دین وہی ہے جو قرآن ہے، دین ہے نبی کا فرمان، دین ہے، یاد رکھو. ہاں، جو اس کے خلاف ہے وہ دین نہیں، چاہے کتنی اچھا عمل کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہے. اور بدعتی آدمی بدعت کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس مسئلے کا نہ نبی کو پتا تھا، نہ نبی نے یہ مسئلہ بتایا، اس مسئلے کا دین کے مجھ کو پتا ہے، میں تمہیں بتلا رہا ہوں. یہ مطلب ہے بدعت کا. ہاں جی میرے بھائیو، میں گوشت گزار کا جہاں باتیں کرتی ہیں، آپ نے تو کسی سے ملانا ہی نہیں، نماز کوئی بلایا بھی نہیں، نہ ملا. اگر ملا تو مسئلہ بتلاؤ یار، یہ نہیں، نماز کے فوراً بعد ملانا چاہیے. جب آؤ ملاقات کرو، یہ تو ملاقات ہوگی کہ نماز پڑھ لی سب نے. یہ گوٹھے گاٹھے کوئی مسئلے جو روایتیں تم بتلاتے ہو نا، یہ سب چھوٹی ہیں. پیچھے دیکھو کیا ہے، راوی دیکھو کیا ہے، یہ نبی کی حدیث سے نہیں ہے. ہاں جی، ایک بھی حدیث ہمیں مل جائے ہاتھ ملانے کی یا گوٹھے چومنے کی تو ہم انشاءاللہ چومیں گے. ہے ہی کوئی. میں نے ممبر پہ کئی دفعہ اعلان کیا، میرے بھائیو یہ مسئلے اب آپ قبول کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اتنے ماشاءاللہ. ہاں جی، آدمی ایک ہی بڑا ہوتا ہے. اب مجھے اللہ نے توفیق دی ہے نا، الحمدللہ مسئلے سمجھائے ہیں میں نے آپ کو، آپ نے سمجھے ہیں، تو اللہ عمل کرنے کی توفیق دی. اسے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، یہاں چینجنگ لانی ہے. الحمدللہ ایک مثالی مسجد اللہ بنے، نہ یا کوئی شرک کرے، نہ یا کوئی بدعت کرے، نہ گندے کپڑے پہن کے آئے، نہ گندا بنے، صاف ستھرے سونے نمازی ایک ماحول بنے. پتہ لگے کہ ہاں اللہ کا گھر ہے. ہاں مسجدیں چلی جائے، یقین جانے ابھی یہ مسجد بھی یہ 70% صاف ہے، ابھی 70%، 30% باقی. یہاں مسجدیں 10% بھی صاف نہیں ہیں. ہاں جی 15% بھی صاف ہے، گند بدبوئیں سمیلے. بڑی بڑی مسجدیں، بڑے پیسے، اختیاری مسجدیں چلے جاؤ، تحصیل والی مسجد چلے جاؤ، اور کسی مسجد اس سے کلیر گندے بدبوئیں آ رہی، سفید گندی چل رہے گندے پھندے. مولوی صاحب بس کوئی نہیں. اللہ پاک نے مجھے ہمت دی، آپ کو ہمت دی. اللہ کا گھر آباد ہے، صاف ہے اللہ کا گھر. اللہ گھر بھی صاف ہے اور مسئلے بھی صاف صاف ہو رہے ہیں الحمدللہ. کھرے مسئلے ہو رہے ہیں الحمدللہ، قرآن کے مسئلے ہو رہے ہیں. آپ لوگ خوش قسمت ہیں. ہاں جی خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، اپنا گھر عطا فرمایا ہے. کوئی نمبرداری نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے یہاں. ہر نمازی نمبردار ہے، ہر نمازی چودھری ہے. کسی ذرہ برابر بھی ہم کسی نمازی کی توہین برداشت نہیں کرتے، لیکن جو نمازی ہو جو جھگڑنے کے لیے ہے، رولا پاڑے کے لیے، ہاں وہ پھر خیر خالی نہیں جائے گا یہاں سے انشاءاللہ، نہیں کو بات آئے گا. چلے بھائی. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں لاتے آپ ان کے پاس کوئی نشانی مشرکوں کے پاس، تو کہتے ہیں لَوْلَجْتَ بَيْرِ، کیوں نہیں آپ نے خود ہی کسی نشانی کو منتخب کر لیا. اللہ کے نبی کے ہاتھ سے اللہ پاک معجز نشانی اظہار فرماتے رہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہماری پسندیدہ نشانی، مطلوبہ معجز، فرمائشی معجزہ کہتے وہ آنا چاہیے. نشانی تو بڑی آئی ہیں، 3000 سے زیادہ اللہ کے نبی کے معجزے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا مطلوبہ فرمائشی معجزہ وہ آپ لائیں. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، ان کو کہہ دو کہ معجزے دکھلانا یہ میرا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ میرا کام جو ہے نا، انما اتبع، میں اتباع کرتا ہوں اس چیز کی، یوحا جو وحی کی کہ طرف میرے رب کی طرف سے. میں تو قرآن کی اتباع کرتا ہوں، کرنے والا ہوں. یہ معجزے دکھلانے نشانی ہے، یہ میرا کام، میری ڈیوٹی نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک کی مرضی، جب چاہے دکھلا دے. میری ڈیوٹی جو ہے، میرا کام جو ہے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں اتباع کرتا ہوں، میں پیروی کرتا ہوں، میں پیچھے چلتا ہوں اس چیز کے جو وحی کی کی طرف میرے رب کی طرف سے. میں تو یہ کام کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، نبی کو بھی حکم ہے قرآن کی اتباع کر، اور ولی کو بھی، صاحب سب کو حکم ہے کسی کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو. نبی قرآن کے پیچھے، ولی قرآن کے پیچھے، صحابی تابعی امام حدیث فقہ سب قرآن کے پیچھے، قرآن سب کے آگے.
قرآن سب کا امام، قرآن سب کا پیشوا، قرآن کا سب کا صاحب ہے. جو اس کو صاحب نہیں مانے گا وہ کچھ بھی نہیں یاد، سب اس کے پیچھے ہیں. انہ لقول الفصل، قرآن جو ہے قول فصل ہے، آخری حتمی بات ہے. جہاں قرآن آ جائے بس سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں بس. اور معجزہ کہتے ہیں میرے بابو قرآن تھوڑا معجزہ ہے، باقی نبیوں کے معجزے ان کی زندگیوں کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے. یہ اللہ کے نبی کا قرآن والا معجزہ نبی کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. یہ معجزہ ہے قرآن نبی کا. کیوں؟ اس کے حروف کو بھی کوئی نہیں بدل سکا، اس کی عربی زبان کو بھی کوئی نہیں بدل سکا. جو قرآن نے دعوے کیے ہیں چیلنج، ان کو بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، ان کو بھی کوئی رد نہیں کر سکا. قرآن کے دعوے بھی سچے ہیں اور قرآن کی عربی بھی وہی ہے، قرآن کے حروف بھی وہی ہے. اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے. فرمایا ھذا بصائر من ربکم، کہ یہ بصیرتیں ہیں یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے، اس میں بصیرتیں ہیں، اس میں بڑے بڑے دلائل ہیں. اور ہدی و رحمہ، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، اس کے لیے کافر و مشرک کو. زور تو میرا لگن دیا نہیں ہے گا تھوڑا، کوئی نہیں بس یہ پورا ہونے لگا کہ ہے کم نہیں. اچھا جی، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بصیرتیں ہیں، اس میں دلائل ہیں بڑے بڑے. اللہ نے بیان فرمائے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ ایمان والی قوم کے لیے. ایمان والی قوم کو کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے قرآن سے، رحمت ملتی ہے اللہ کی. اور جو کافر قرآن مشرک ہیں ان کے لیے نہ یہ ہدایت ہے نہ یہ رحمت ہے، منافقوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آگے بھی آیت آ گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو یہ سجدے والی آیت ہے بھائیو. تو پہلے بھی پڑھی گئی لیکن ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ سن لیں. سجدے والی آیت ایک جگہ بیٹھ کے جتنی مرضی جگہ پڑھ لو تو سجدہ کیا پڑے گا؟ ایک ہی سجدہ پڑے گا. سارے سجدہ کر لیں پھر اس کا معنی مفہوم بیان کریں گے انشاءاللہ. سارے سجدہ کر لیں. تو شروع ہوتا سجدہ شروع ہوتا ہے، سجدہ اتوں شروع ہو کے. اچھا چلے دسو ان سجدے کیتے سارا پتا بھول گیا بندہ. رب کا نشیا محبوب تیرا رب نہیں بول رہے انسان نبی بھول گئے بھلے اب پتہ نہیں لگا. نہیں میں یہ آ رہی ہے سمجھا. بہرحال وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ دو فَاسْتَمِعُوا، قرآن سنو، اور وَأَنصِتُوا، کیا کرو؟ چپ رہو، خاموش رہو. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے ہم نماز میں باتیں بھی کر لیتے اور سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے. آیت نازل ہوئی تو پھر ہم نے باتیں کرنی بھی چھوڑ دی اور سلام کا جواب دینا بھی چھوڑ دیا. کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مکہ کے مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی جب قرآن سناتے تھے نا مکہ کے مشرکوں کو، وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، یہ قرآن نہ سنو. آج بھی کون سا سن رہے ہیں قرآن؟ آج بھی کون سا لوگ قرآن سن رہے ہیں؟ لا سننے کو تلاوت سننے کی، یہ سننا ہے اصل، یہ اس کا معنی مفہوم یہ اصل سننا ہے. وہ کہتے لا تسمعوا لہذا، وہ معنی مفہوم جانتے تھے، عربی تھے. لا تسمعوا لہذا، یہ قرآن نہ سنو. کیوں؟ قرآن کا رگڑا نکالتا تھا. یہ قرآن نہ سنو. لوگوں نے کہتے ابو جہل صاحب پھر کیا کریں؟ ابو جہل کے بعد لوگ جب یہ نبی قرآن سنائے نا تم روحا کرو، شور کرو، شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم تغلب، پھر تم غالب آ جاؤ. اگر یہ کام نہ کیا، رولا نہ پایا تو پھر یاد رکھنا نہ تم یہاں رہو گے نہ تمہارے باپ دادے کا دین یہاں رہے گا. کیونکہ اب تبھی آخر زمانہ آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے. کو اپنا گوریا بیچ یہاں سے بول کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا. قرآن چھا گیا، نبی کا فرمان چھا گیا. اس دور سے لے کے آج تک قرآن الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہے. قرآن بھی پوری دنیا کے اندر، نبی کا فرمان بھی پوری دنیا کے اندر ہے.
الحمدللہ. کچھ حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں پڑھنی چاہیے. لیکن جو کہتے ہیں نا پڑھنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جب امام پڑھے نا اس وقت نہیں پڑھنی، جو سکتے جب آتے ہیں، جب امام پڑھ الحمدللہ رب العالمین ہوش ہو گیا اس میں پڑھو. جو پڑھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جب امام پڑھے امام سے حاضر نہ پڑھو، امام پڑھ لے آئے تو پھر پڑھو، پھر دوسری آیت پڑھ لے پھر پڑھو، ایسے پڑھنی چاہیے. بہرحال میرے بھائیو یہ جو ہے امام کی پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ دور سے مسئلہ آ رہا ہے چلا، تو کئی پڑھنے والے ہیں کئی نہیں پڑھنے والے. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس مسئلے پہ، بحثیں مناظرے جھگڑے بہت کچھ ہو گیا ہے. سیدھی بات یہ میں آپ کو بتلا دوں، جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے امام اس کی بھی نماز ہو رہی ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی بھی ہو رہی ہے. سیدھی بات ہے، نماز ہو رہی ہے، اللہ سب کی قبول کرے. جھگڑا چوڑا نہیں پہ کرنا چاہیے. جو پڑھ رہا ہے جو پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے. نہیں پڑھ رہا اس کی بھی کیوں، صحابہ کرام کے دور سے لے کے پڑھنے والے بھی آ رہے ہیں اور نہ پڑھے. فتویٰ نہ لگاؤ کسی کے کہ جو پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی. فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. فتویٰ لگاؤ گے ایک دفعہ توڑ تک جائے گا، اوپر کا سب جائے گا. اس لیے بھائیوں بچے مسئلہ یہ جو پڑھتا ہے اس کی بھی نماز ہو رہی ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز ہو رہی ہے. اللہ قبول چاہیے. ان مسئلوں میں ہمارا مسئلہ میں یہاں ہے شرک اور بدعت، بس اللہ کی توحید اور نبی کی سنت، بس یہ مسئلے یاد کر لو، پھر یہ مسئلے انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں. آگے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ذکر کر اپنے رب کا محبوب فی نفسی کا، کس میں؟ فی نفسی کا کیا معنی لکھا ہے انہوں نے؟ اپنے دل میں. دل میں ذکر کر اپنے رب کا. اپنے رب کو آ گیا نا مسئلہ، اپنے رب کو دل میں یاد کر. دل میں کیا کر؟ تضرع گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفہ ڈرتے ہوئے، دون الجہر من القول بلند آواز کے علاوہ، بلند آواز کے علاوہ ڈرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کو کس میں یاد کرو؟ دل میں. جو لوگ یہ گولیاں لگا کے کرتے ہیں، ذکر کرا رہے ہیں بلند آواز سے، یا اسپیکر میں مولوی صاحب ہو کر رہے ہیں، وہ رگڑے گئے شہر کے نیچے آگے سارے کے سارے سامنے. یاد کر اپنے رب کو اپنے نفس میں گڑگڑاتے ہوئے ڈرتے ہوئے، دون الجہر من القول بلند آواز کے علاوہ، بلند آواز کے سے نہیں آہستہ آواز سے اپنے رب کو یاد کرو. اور اللہ کے نبی نے بھائی یہ ٹولی لگا کے نا پوری زندگی صحابہ کرام کو ایسے ذکر نہیں کروایا. اس طرح مولوی صاحب کئی کروا رہے ہیں جی، اس طرح ذکر نہیں کروایا. ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اللہ کے نبی فرمانے خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. بہتر رزق وہ ہے، ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو، اور بہتر رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے. جی بھائیو، بہتر رزق اپنا ذکر کیا ہے؟ وہ خفی پوشیدہ، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کون ذکر کر رہا ہے، کیا ذکر کر رہا ہے. اور جتنا دل ذکر پوشیدہ ہوگا اتنے دل سے اٹھے گا، جتنا دل سے اٹھے گا اتنے اللہ کے دربار میں قبول ہوگا. بلند آواز سے کرو، اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، یعنی دیہانی مظاہر ہو سکتا ہے. بلند آواز کرنا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایک سفر میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی فرمایا سکون کرو، اطمینان کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے یا غائب کو نہیں پکار رہے، اللہ کو پکار رہے. بہرے کو پکارے سنا رہے ہو، وہ غائب ہے یہاں سے. اللہ بہرا بھی نہیں ہے، میں غائب بھی نہیں ہے. اللہ تو سینوں کی باتوں کو جانے، تم کیا کر رہے ہو؟ سکون کرو، اطمینان سے اللہ پاک کو پکارو. اللہ فرمایا بالغدو، صبح اور شام، کم از کم صبح ہی پکار لو، شام کو ہی پکار لو. یا صبح کا مطلب ہے صبح سارا دن پکارو، شام کا مطلب ہے شام سے لے کے صبح تک دن رات ہی اللہ کو پکارتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور دیکھو نمازیں دن رات میں کتنی مرتبہ فرض ہے بھائی؟ کتنی نمازیں فرض ہیں دن رات میں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. اور روزے کتنے مہینے کے فرض ہیں؟ 1 مہینے کے. 2 تو نہیں نا، 6 نمازیں فرض نہیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں بس. اور مہینے کے روزے. اور زکوٰۃ سال میں کتنی دفعہ فرض ہے؟ 1 فرض ہے نا سال کے بعد، اور وہ بھی صاحب انصاف پہ، ہر پہ نہیں ہے. اور حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ وہ بھی اس پہ جو جانے کی تعلق رکھتے ہیں، پیسے بھی ہیں جسمانیات کی تعلق رکھتے ہیں. لیکن اللہ کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس کی کوئی روک نہیں، صبح شام رات دن ہر وقت اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اور بھائیو اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے، اور نماز میں یہ بھی ذکر ہے، قرآن جو ہے یہ بھی کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کے کیا ہیں، حافظ ہیں۔ قرآن ذکر ہے، جو قرآن سنیے ذکر میں بیٹھے ہیں آپ الحمدللہ، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ ایک سبحان اللہ الحمدللہ، تم اللہ کا ذکر سمجھ رہے ہو، قرآن معنی کو کون سمجھ رہے، سب سے بڑا ذکر ہے، یہ اللہ کے ذکر میں بیٹھتے تو ماشاء اللہ تو اللہ پاک کو قبول فرمائے، یہ منزل چلتی رہے، قافلہ روا دوا رہا ہے، اس کی خیر مانگا کرو، دعا دونوں کیا کرو، یہ بڑھتا جائے قرآن کا قافلہ، کیونکہ ایک لاٹھی بڑھنی چاہیے کہ نا، یا کرنی چاہیے نہیں ہے، کیوں نہیں بڑھنی چاہیے، دعا کرو اس کی، ہاں ایک لاکھ جو بڑھتی جائے گی اللہ کی رحمت آپ پہ بڑھتی جائے گی، سبحان اللہ، آپ کے گھروں میں، آپ کے دودھ میں، آپ کے بیوی بچوں میں، کاروبار میں انشاءاللہ اسی حساب سے کرتے بڑھتی جائے گی۔ بھلا کہ تم من الغافلین، محبوب غافلوں سے نہیں ہونا ہے، جو اللہ ذکر نہیں کرتے غافلوں ان میں سے آپ نہ ہو۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، کون ہے، مقرب فرشتے، حاملان عرش وغیرہ، جی جو مقرب فرشتے ہیں تیرے رب کے پاس، تو لا یستکبرون عن عبادتہ، محبوب وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے وہ مقرب فرشتے اللہ کی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ، عبادت اس کی کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ مقرب فرشتے کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں، ایسا سمجھے، اور اللہ پاک بیک وقت سب کی تسبیح بھی سنتا ہے، بیک وقت سب کے سجدوں کو بھی دیکھتا ہے، بیک وقت، یعنی کو فیصلہ آباد کے سجدوں کو دیکھ لیا پہلا، وہ تسبیح پہلا پورا سجدہ دیکھ لیا، نہیں فرشتے نہیں، جو بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور فرشتے نہیں تسبیح کر، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، جو بھی چیز ہے سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، اللہ سب کی تسبیحوں کو بھی جانتا ہے، سب کی نمازوں کو بھی جانتا ہے، میرے بھائیو جو بھی مخلوق سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، صرف انسان ہی نہیں، مقرب فرشتے نہیں ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے ہر چیز اللہ کی، اللہ سب کی تسبیح بے وقت سن بھی رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں سب کے سجدے کو بے وقت اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ ہم کو اپنی بات کرنے کی توفیق دے، اور اپنی تسبیح اور اپنا سجدہ کرنے کی توفیق دے۔ بھائی یہ سورہ ماشاء اللہ اپنے معنی مفہوم کے ساتھ جی پوری ہو گئی، اللہ نے مجھ کو سمجھانے کی توفیق دی، آپ کو سننے کی توفیق دی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سارے ہدایت سجدہ کرتے ہیں۔ چائے وغیرہ ہے بھائی اسماعیل، کچھ ہونا چاہیے، سورہ پوری ہوئی ہے، دعا بھی ہوئی ہے، سب بیٹھے بھی دعا ہوگی، کٹی چکر صاحب اس لیے یہ چائے وغیرہ ہوتی ہے بھائی، یہ قرآن کی برکتیں ہم اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کھلا کر کھانا چاہیے نا، کوئی انسان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ آج قرآن چھوڑ دو کسی نے نہیں آنا، یہ چائے جو سب ضرور ہے، قرآن کی برکت سے سب کچھ ہوتا ہے، سارے حضرات جو بھی چائے وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے نا کھا کے جائے تو اللہ پاک کی طرف سے ہی، ہم کسی کا کوئی انسان نہیں ہے، میں نہیں ہے، کسی کا کوئی نہیں، اللہ پاک توفیق دے رہا ہے، اسی سے چل رہا ہے، اور 2 سال ہو گئے الحمدللہ، نہ یہاں چائے ختم ہوئی ہے، نہ بسکٹ ختم ہوئے ہیں، بریانی بھی چلتی ہے، چائے بھی چل، ہر چیز چل رہی ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ اور چلتے رہو، اللہ اور کھلائے گا، اور جو خوش ہو گیا تو اشارے سے دے گا، پکڑنی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہاں تو کچھ بھی جی